کچھ میری مجبوریاں ہیں اور وہ مجبوریاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ میں تمہیں اس مقام پر روک لوں. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب ہم نے یہ کتاب اتاری ہے، خدا کی قسم یہ عجیب و غریب کتاب اتار رہی ہے، معجزہ بنا کے اتاری. توریت بھی اللہ کی کتاب ہے لیکن معجزہ نہیں ہے. میں سے کہہ رہا ہوں جسے چیلنج ہے یہ میرا کہ توریت اللہ کا کلام ہے، معجزہ نہیں ہے. نہیں، انجیل اللہ کا کلام ہے، معجزہ نہیں ہے. معجزہ فقط اور فقط قرآن ہے. اور اب یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ معجزہ ہے اللہ کا کلام قرآن، بس اس کے علاوہ معجزہ نہیں ہے. دیکھو موسیٰ کو ایک معجزہ دیا تھا، عصا، یاد ہے؟ یاد ہے؟ اچھا کیا کرتا تھا وہ عصا؟ میں ذرا سے پوچھوں. میرا کمال کا معجزہ تھا ایک عصا جو حضرت شعیب سے انہیں ملا تھا. اچھا بکریاں ہاتھ میں، اچھا ایک جگہ دھوپ بڑی کڑی تھی، اسے زمین میں نصب کر دیا، وہ سایہ دار درخت بن گیا، اس کی چھاؤں میں آرام کر لیا. اچھا بھوک لگی، اس میں سے پھل توڑے کھا لیے، پھر اسے اٹھایا، عصا بن گیا. فرعون کے دربار میں آ کے پھینک دیا، ورثہ بن گیا. یعنی کمال ہو گیا، خدا کی قسم کمال ہو گیا. تو موسیٰ کا معجزہ عصا موسیٰ کی زندگی میں کام کرتا رہا. بہت توجہ رکھنا، لیکن کبھی کبھی جی چاہتا ہے میرا کہ ان تقریروں میں کچھ مسائل حل کر دیے جائیں تاکہ میرے سننے والوں تک یہ بات عقیدے میں راسخ ہو جائے. بہت توجہ رکھنا. قرآن کل معجزہ تھا، آج کیا خیال ہے تمہارا؟ معجزہ ہے یا نہیں؟ اچھا بھائی، تو قرآن کل تو معجزہ تھا، آج بھی ہے. یہ تو صرف دعویٰ ہے اور قیامت تک رہے گا معجزہ. یہ دعویٰ دلیل کسی کے پاس نہیں. دلیل دو، قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل 15واں سورہ قرآن کا، قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. ہم کہتے ہیں، حبیب کہتے ہیں، پوری دنیا سے کہتے ہیں کہ ساری دنیا کے جنات اور ساری دنیا کے انسان اگر مل کر بھی قرآن کا جواب لکھنا چاہیں تو جواب نہیں لکھ سکتے، قیامت تک نہیں لکھ سکتے. اس زمانے میں چیلنج کیا تھا، کسی نے جواب لکھا؟ اس زمانے کا معجزہ. آج بھی یہ چیلنج باقی ہے، کسی نے جواب لکھا؟ تو آج بھی معجزہ. قرآن آج بھی معجزہ ہے، آج بھی معجزہ ہے. توجہ رہے، قرآن آج بھی معجزہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جواب نہیں لکھا گیا. جس دن جواب لکھ دیا جائے گا ہم اپنی ہوش نیچی کر لیں گے. ہم جانتے ہیں کہ قیامت تک جواب نہیں لکھا جائے گا. تو قرآن آج بھی معجزہ، کل بھی معجزہ تھا، قیامت تک معجزہ رہے گا. ٹھیک. موسیٰ علیہ السلام کے بعد معجزہ تھا عصا. جب تک زندہ رہے وہ زراعتی بنتا رہا، اجداد بھی بنتا رہا. موسیٰ مر گئے، بنی اسرائیل کے پاس عصا رہا، پھر کبھی اجداد نہیں بنا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جملہ یاد رکھو گے. اچھا ایک مثال اور سنو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک قالین تھا. اس قالین میں بیٹھ کے آپ فضاؤں میں پرواز کرتے تھے، ہوا میں اڑتے تھے. قرآن نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہم نے ہوا سلیمان کے کنٹرول میں دے دی تھی. ٹھیک. تو قالین تھا، اس پہ بیٹھ کے اڑ جایا کرتے تھے. سلیمان کے انتقال کے بعد قالین رہا، پھر وہ ہوا میں نہیں ہوا. تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ معجزہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہے. معجزہ اس وقت تک کام کرتا ہے جب تک صاحب معجزہ زندہ ہو. موسیٰ رہے معجزہ کام کرتا رہا، سلیمان رہے معجزہ کام کرتا رہا. موسیٰ اور سلیمان گئے، چیز رہ گئی لیکن معجزہ نہ رہی. قرآن آج بھی معجزہ ہے. تو مانو کہ کوئی صاحب معجزہ پردے غیب پہ بیٹھا ہوا ہے. اس روایت کو نوٹ کریں. قیامت کا دن ہوگا، میرا نبی مسند شفاعت کے اوپر تشریف فرما ہوگا. علی لواء الحمد لیے ہوئے پیچھے کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ صورت حال یہ ہے، یہ حدیث میں ہے. اچھا بھائی، تو علی
रसूल के पीछे, रसूल मखदल शिरात पे, सामने अर्श इलाही, अर्श इलाही के सामने नबी, अंबिया, नबियों की कतारें, सारे नबी खड़े। उधर अर्श से आवाज आई कि नबियों तुमने तबलीग की थी? हाँ परवरदिगार की थी। गवाह लाए हो? पूछा गया। किससे? आदम से ईसा तक सारे नबियों से पूछा गया, गवाह लाए हो? एक के दूसरे को देखा और कहा चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास और उनसे चलकर कहें कि आप हमारी तबलीग की गवाही दे दीजिए। आप चल के कहें। किसने कहा? मूसा ने, ईसा ने, आदम ने, नूह ने, इब्राहिम ने, सबने कहा कि भाई चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह से कहें। तो इन नबियों को यकीन था ना कि मोहम्मद ने हमारे जमाने में हमें देखा है। इन नबियों को यकीन था ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमारे जमाने में हमें देखा है, हमें देखा है। अब मुल्ला को यकीन ना हो तो मैं क्या करूं? है ना? अब आए, या रसूलल्लाह अल्लाह ने हमसे गवाह मांग लिया। ये बड़ा सुनो, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। या रसूलल्लाह अल्लाह ने हमसे गवाह मांगा है, आप चले या रसूलल्लाह और चलकर हमारी गवाही दें कि हमने तबलीग ठीक की थी, ठीक तबलीग की थी। रिवायत के अल्फाज हैं कि पैगंबर दाहिने देखेंगे, बाएं देखेंगे और कहेंगे ऐन हमजा, ऐन जाफर। हमजा को बुलाओ, जाफर तैयार को बुलाओ। हमजा आएंगे, जाफर आएंगे और पैगंबर फरमाएंगे कि जाओ, हमजा तुम जाओ, जाफर तुम जाओ और मेरी तरफ से गवाही दो अल्लाह की बारगाह में कि इन नबियों ने ठीक काम किया था। सुन लिया आपने? मैंने तो अगले मरहले के लिए आपको जहमत दी थी। अब अगला मरहला आज करूं कि जाओ हमजा तुम और जाओ जाफर तुम दोनों जाकर मेरी तरफ से कहो, मेरी तरफ से कि इन नबियों ने अपने अपने जमाने में ठीक काम किया था। हो गई बात? अब मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि या रसूलल्लाह जिंदगी में जाओ अली, खाने की दावत दे आओ। अली मैं जा रहा हूं, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। मैं यही तो हुआ। अली ये तलवार लो, मरहब का सर ले आओ। अली ये मशकीजा लो, बदर के कुएं से पानी ले आओ। अली मेरे कंधे पे चढ़ जाओ और चढ़ने के बाद इन बुतों को तोड़ दो। तो जिंदगी में तो सारे काम अली से करवाए और क़यामत में कह रहे हैं हमजा तुम जाओ, जाफर तुम जाओ, जबकि अली पीछे खड़े हुए हैं। इनसे कहिए कि अली तुम जाओ। कहा नहीं, अभी तो नबियों से गवाह मांगा गया है, जब मुझसे गवाह मांगा जाएगा